السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و خطباء عظام، طلباء کرام اور میرے تمام ہم عمر ساتھیوں، آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے دو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی اہم اور ضروری ہے، اور میں نے یہ دونوں ٹاپک حالات اور موسم کے اعتبار سے چنا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے میں یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا یہ دونوں ٹاپک۔ دوستو، وہ دونوں موضوع، پہلا ہے عشرائے ذی الحجہ کی فضیلت و فوقیت و اہمیت، کہ عشرائے ذی الحجہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا فوقیت ہے قرآن حدیث کے اندر، ان کے بارے میں ہم خلاصہ کریں گے۔ اور دوسرا موضوع ہے قربانی کے بارے میں، جو عشرائے ذی الحجہ کے ساتھ ساتھ قربانی کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حالانکہ قرآن حدیث کے اندر ابن العربی المالکی کے اندر مالکی فرماتے ہیں کہ قربانی کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت نہیں ہے، جو بہت سارے واعظین، بہت سارے خطباء عظام اس پر بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم قربانی کی جو محتم بشان ہے، جو قربانی کی فضیلت ہے، چند چیزیں خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عشرائے ذی الحجہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو آئیے زیادہ اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ یہاں پر اسکرین میں دیکھیے جو میں دے رہا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کھاتا قلم آپ لے کے بیٹھیے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، اگر جو میں کتاب بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کتاب ہے اس پہ اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پلے اسٹور کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرائے ذی الحجہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 142، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27 اور 28، سورہ فجر سورہ نمبر 79 آیت نمبر 1 اور 2، جو قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں نے پیش کیا۔ آپ اس کو دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں اور بحث کر سکتے ہیں۔ دوستو، میں جو قرآن کی آیت اور حدیث آپ کو دے رہا ہوں، اس میں اگر اس موضوع کے تحت ایک نقطہ بھی اگر ہم کو مل جاتا ہے تو میں اس کو موضوع یا عنوان بنا لیتا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے کہ اگر اس موضوع کے تحت اگر ان کو کوئی بھی ایک نقطہ مل جاتا ہے، اس موضوع کے تحت ترنت باب باندھ دیتے ہیں، اور پھر اسی نقطہ کو اگر دوسرے باب سے اگر مل جاتا ہے، دوسرے کتاب میں اگر مل جاتا ہے تو اس کو بھی وہ باندھتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے اور بہت بڑی خاصیت ہے۔ تو اسی کے مد نظر میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہے کہ اگر آپ کو ایک نقطہ بھی مل جائے تو اس کے مطابق آپ موضوع بنا سکتے ہیں اور عنوان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں۔ اور ایک بار سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر
203, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 142، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27 اور 28، سورہ فجر سورہ نمبر 79 آیت نمبر 1 اور 2 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 969 یعنی 969، صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2747 یعنی 2747۔ اسی طرح صحیح الجامع جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1133، صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1348۔ اس کے بعد تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534، صحیح ابن حبان جلد نمبر 9 حدیث نمبر 3853، سنن دارمی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1774 یعنی 1774، حیثمی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17۔ اور ان کے علاوہ میں آپ کو 2 کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اگر اس کتاب کو، ایک کتاب ہے لطائف المعارف لابن رجب، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک کتاب ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے، بہت ہی بہترین۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مہینے جو اسلام کے اندر ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی اور رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینے کی فضیلت انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور بہت ہی مطلب تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا اس کتاب کے اندر۔ تو آپ ابن رجب کو پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی PDF میں اور یہ بھی گوگل کے اندر اور پلے اسٹور کے اندر موجود ہے، آپ اس سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے لطائف المعارف لابن رجب، صفحہ نمبر 80، مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی بہت ہی بہترین کتاب ہے، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 154 کے اندر عشرۂ ذی الحجہ کے بارے میں انہوں نے بہت ہی اہم اور بہت ہی فضیلت جو ہے ان کو بیان کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور کچھ کتابیں جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے، جو میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 34، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37، سورہ کوثر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 2، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 78، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 123، اس کے بعد سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 6۔ یہ تھی قرآن کی روشنی میں، یہاں پر میں اسکرین میں دے دیا ہوں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5500، صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5545، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3123، سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1745 یعنی 1745، صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1131۔ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قربانی کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ان تمام قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی ہے۔ آپ ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس موضوع کے تحت بحث کر سکتے ہیں اور تقریر کر سکتے ہیں۔ دوستو، عشرۂ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور عشرۂ ذی الحجہ کی کیا اہمیت، کیا فضیلت، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عشرۂ ذی الحجہ میں تمام طرح کی عبادتوں کو جمع کیا گیا ہے، چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے وہ یوم عرفہ ہو، چاہے وہ وقوف عرفہ ہو، یہ تمام عبادتیں اس عشرۂ ذی الحجہ کے اندر جمع کی گئی ہیں، چاہے اس میں یوم النحر ہو،
ان تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو عام دنوں عام عشرے میں وہ داخل نہیں ہیں، نہ عام عشرے میں وہ جمع ہوئی ہیں، بلکہ اس عشرے میں جمع ہوئی ہیں، اسی لیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے میں اپنے دوستوں، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ عشرۂ ذی الحجہ کی بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے آپ عشرۂ ذی الحجہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور ہم اور آپ بھی اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سعی کو، ہماری کوشش کو مکمل اور پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہماری کوشش کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔